الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کر لو، وہ لوگ جو آپ کے قریبی تھے، وہ لوگ جو آپ کو الامین الصادق کہا کرتے تھے، آپ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اے لوگو، یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یہ قرآن تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو محمد رات کو گھڑتا ہے اور صبح کو بیان کر دیتا ہے۔ ایک جگہ کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ قرآن کریم کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو محمد گھڑتا ہے اور صبح کو کلام الہی بتا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ کا، افترا کا بہتان باندھے گا۔ وہ بات جو اللہ رب العزت نے نہیں کہی ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے گا۔ وہ چیز جو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے لیکن اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دے گا، اس شخص سے بڑھ کر کے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام الہی پیش کر رہے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے اوپر افترا نہیں باندھتے ہیں۔ تو گویا وہ لوگ کہ جنہوں نے توحید کا انکار کر دیا، جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کر دیا، جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، ایسے لوگوں کو ان آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی وجہ سے، جو اپنی چودراہٹ اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جو لوگ اپنی انا اور ناک کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ کی شریعت کا انکار، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بڑھ کر کے ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسے لوگوں سے بڑھ کر کے کوئی گنہگار اور مجرم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں تو جو چاہے کہہ لیا جائے، جو چاہے کہہ دیا جائے، کچھ نہیں ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، جب ان لوگوں کو دربار الہی کے اندر، عدالت الہی کے اندر پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے جہاں انصاف ہوگا، اور اس وقت اللہ کا نعرہ ہوگا انا الجبار انا القہار، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ این المتکبرون فی الارض، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ کسی کی زبان نہیں کھلے گی، سب کی زبان گنگ ہوگی۔ ایسے لوگ جو اللہ کے اوپر افترا باندھتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں، جب ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ خاموش کھڑے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وہ گواہی دیں گے۔ گواہ کون گواہ ہوں گے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وہ ملائکہ کہ جن کو انسان کے اعمال لکھنے کے اوپر مامور کیا گیا ہے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، وہ تمام روزانہ کے تمام اعمال اندراج کرتے ہیں۔ جب اللہ کی دربار کے اندر یہ منکرین وحدانیت کھڑے ہوں گے تو وہ ملائکہ رجسٹر لے کر دربار الہی کے سامنے، عدالت الہی کے اندر پیش کریں گے اور یوں کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اے رب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اوپر جھوٹ بولا تھا، جنہوں نے آپ کے بارے میں وہ نازیبا کلمات کہے تھے جو آپ کی مناسب نہیں ہیں، ان لوگوں نے آپ کا انکار کیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، ظالمین اللہ کے رحمت سے محروم ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور شریعت اسلامیہ کے اندر، دین اسلام کے اندر، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمیاں ڈھونڈتے ہیں، کجی ڈھونڈتے ہیں، خامیاں ڈھونڈتے ہیں، برائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا
اور یوں کہا کچھ نہیں، ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں مل کر کے بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بعد میں ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ لوگ انکار کرنے والے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے اسلام کے لیے یقینی طور پر اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ ہمیں یہاں سے مرنے کے بعد دار آخرت کے اندر جانا ہے۔ جس نے آخرت کا انکار کر دیا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، دیکھو دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو اپنی چالاکیاں، اپنی عیاریاں، اپنی ہوشیاری کو، اپنے مکر و فریب کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا اگر میں نے خطا کی ہے۔ آج دیکھتے ہم نے گناہ کیا، ہزاروں اس کے اندر جھوٹ ملا دیں گے۔ ہم نے چوری کی ہے، اس چوری کو ہم اس انداز سے پیش کریں گے کہ وہ چوری ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی کے مال کو غصب کر لیا ہے تو ہم ایسے ہیلے بہانے تدابیر لے کر کے آئیں گے کہ سامنے والے کی نظر کے اندر وہ غصب ہی نہیں ہوگا۔ ہم ظلم کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، غلطی کرتا ہے پھر پردہ ڈالتا ہے اور اس کے اندر نہ جانے کتنی تعویلات کرتا ہے، کتنے حیلے تدبیر کرتا ہے، کتنے بہانے اس کے اندر ملاتا ہے۔ ایک غلطی کر کے اس کے لیے کتنی ساری جھوٹی تعویلیں کرتا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان لگا لیتا ہے۔ جبکہ انسان اور اسلام والوں کی یہ خاصیت ہے، اگر خطا ہو جائے تو اقراری مجرم بن کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے خطا ہی نہیں کی ہے۔ لیکن غلطی کی اور اس غلطی کے اوپر نادم ہونے کی بجائے اس کے اوپر جری ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ملمح سازی کرتا ہے، اس کے اوپر نہ جانے کتنے ہیلے بہانے کرتا ہے، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ کام ہے شیطان کا۔ اس کا پتہ چلتا ہے، آپ نے شروع پارے کے اندر سنا ہوگا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، قرآن کریم کہتا تمام کی تمام ملائکہ نے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کریم کہتا۔ اللہ رب العزت نے اس سے معلوم کیا ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کر؟ تو اس نے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے یوں کہا میں آدم سے افضل اور بہتر ہوں، آدم کو خاک اور مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کے اندر تعلی ہوتی ہے اوپر کو جانے کی اور مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نیچے کو آنے کی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے والا اوپر کو سلام کرے، سجدہ کرے، نہ کہ اوپر والا نیچے کو کرے۔ اس نے تعویل کی تو اللہ رب العزت نے کہا فخرج، نکل جا یہاں سے اور تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک۔ راندہ درگاہ کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا امت کو حکم دے دیا، بندوں کو حکم دے دیا کہ اس مردود کے اوپر لعنت بھیجتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا خطا ہو کر کے اس پر نادم ہونا یہ انسانیت کی علامت ہے، اور خطا ہو کر کے اس کے اوپر بے باکی سے نڈر رہ کر کے جمے رہنا یہ شیطان کا خاصہ ہے۔ یہاں یہ کہا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کا انکار کر رہے ہیں،
اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر چاہیں کہ ہم اللہ سے بچ جائیں گے، اللہ کی آنکھ میں دھول جھونک دیں گے، ہم اللہ کو بچلا دیں گے، اللہ کو تھکا دیں گے، جیسے آج کل کا مجرم ہوتا ہے کہ حکومت سے بچنے کے لیے کتنی تدابیر کرتا ہے کہ حکومت اس کے لیے قانون پہ قانون، قانون پہ قانون بنانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، اور اتنی ٹیمیں لگاتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری ٹیمیں فیل ہو جاتی ہیں، ساری فورس اور سارے تین کے تمام اس کو پکڑنے والے فیل ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، لیکن احکم الحاکمین کا مجرم اس سے فراری اختیار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو دھکا دے، اللہ کو گمراہ کر دے، اللہ کی آنکھوں سے بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ معجزین فی الارض، قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ لوگ اگر زمین کے اندر اللہ کو تھکانا چاہیں بھاگ کر کے تو نہیں تھکا سکتے ہیں۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی ناصر نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ قیامت کے روز کوئی کسی کی مدد کر دے اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یضاعف لہم العذاب، ایسے لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ لوگ ایسے ہیں جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور جو انہوں نے اپنے لیے جھوٹ باندھ کر کے اپنے عقیدے مذاہب تیار کر رکھے تھے، اس کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہو گئے، راہ سے بھٹک گئے۔ ایسے لوگ آخرت کے اندر خسارے والے ہوں گے۔ قرآن کریم کی نظر کے اندر انسانوں کی 2 ہی قسمیں ہیں، ان دونوں کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، جن کو قرآن کریم ان الذین آمنوا سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جن کو قرآن کریم ان الذین کفروا سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی 2 لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کی سزائیں اللہ نے ذکر کر دی، یضاعف لہم العذاب، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی طریقے کے اوپر ہو، کسی بھی مذہب اور دین کے اوپر ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر نہیں ہے تو آخرت کے اندر ان کے لیے 2 عذاب ہے، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ حالانکہ سنگل عذاب بھی اللہ کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے جو سب سے معمولی، سب سے کمتر درجے کا عذاب ہوگا۔ اس کی انتہا کا یہ عالم ہے کہ اس دوزخی کو، جہنمی کو جوتا پہنایا جائے گا جس کی اوپر کی پٹیاں جو ہوں گی وہ آگ کی ہوگی، جس کی تپش اور سوزش کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتے ہوئے ہانڈی کی طرح ہوگا۔ اتنا خطرناک، سب سے کم درجے کا ہوگا، تو خطرناک اور بڑا عذاب کیسا ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں لگا سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذکر کیا۔ اس کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کیے، جو مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جن کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، عاجزی کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی نظر کے اندر محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت کو ذکر کیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو ذکر کیا جو نافرمانی کے اندر رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو چولا اور لباس کو ایمان والوں کا اپنائے ہوئے ہیں،
لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنی حرکات سے اسلام کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ بھی شریعت کی نظر کے اندر گنہگار اور مجرم ہیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر نظر ڈال کر کے دیکھیے، جو اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں ان کو دیکھیے کہ ان کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کے اعمال ہے یا نہیں۔ اگر نظر ڈال کے دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق ایمان لاتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ ہماری طبیعت میں آتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خیر کے اور نیک کام کرتے ہیں، اور اگر طبیعت کے اندر نہیں آیا تو نمازوں سے غافل، روزوں سے غافل، حج سے غافل، اسی طریقے سے زکوٰۃ اور خیر کے کاموں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ دین جو شریعت کے مطابق ہوگا وہ تو پسند ہے، اور وہ طریقہ جو شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے، چاہے لوگوں کی نظر کے اندر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری تمام آرزوئیں، تمہاری تمنائیں، تمہاری خواہشات، تمہاری ایک ایک حرکت میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ کا سونا ہے تو شریعت کے مطابق، آپ کا جاگنا ہو تو شریعت کے مطابق، آپ کا کھانا ہو تو شریعت کے مطابق، آپ کی تقریب اور فنکشن ہو تو شریعت کے مطابق، آپ کی غمی کا ماحول ہو، مجلس ہو تو شریعت کے مطابق، آپ کا کسی سے لین دین کا معاملہ ہو تو شریعت کے مطابق، آپ سے آپس کے اندر ہم کلامی اور ملاقات ہو تو شریعت کے مطابق، غرض ہر شعبہ ایمان اور ہر شعبہ زندگی کے اندر شریعت کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر اپنی مرضیات کو داخل کر لیا، ہماری مرضی ہے، دیکھیے ایک معمولی سی چیز کہ جب آپس کے اندر ملاقات کرو تو قرآن کریم کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب ملاقات کرو تو سلام اور تحیہ پیش کرو، جب ملاقات کرو تو آپ مصافحہ کرو۔ یہ ایک شریعت کا اصول ہے، اس سے آپس کے اندر پیار بھی بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی، اور آخرت کے لیے آپ کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بھی ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ سلام کی جگہ ٹاٹا بائے بائے ہائے ہائے نہ جانے کیا الفاظوں کو شروع کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ آپ السلام علیکم کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر سلامتی کے معنی نکل کے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کہیں نہیں آئیں گے۔ لیکن آج مسلمان اسلام سے دور ہو رہا ہے، بس نام کا مسلمان، بس نام کا ایمان والا، ورنہ اسلام بھی ایمان بھی اس کی رگ و ریشے سے باہر ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ بھی شریعت کی نظر کے اندر مجرم اور گنہگار ہے۔ آپ کو اگر اہل اسلام میں اللہ نے بنایا ہے، اسلام کی دولت سے آپ کو نوازا ہے، تو ہمیں یہی دیکھنا کہ ہماری تمام کی تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ اپنے دل سے معلوم کیجئے، ابھی ہمارے گھر کے اندر شادی کی تقریب ہونے لگے تو شادی کے اندر کتنی رسوم کو، کتنی خرافات کو اور کتنی بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، اور سب سمجھتے ہیں خوشی کا ماحول ہے، سب جائز ہے، سب حلال ہے۔
شریعت نے نکاح کو کتنا سادہ کتنا آسان بنایا، لیکن ہم نے ان رسومات کو اس کے اندر داخل کر کے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا، کتنا مشکل کر دیا کہ ایک آدمی جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، ان مشکلات کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اس کا دن کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ جب بیٹی آ گئی تو اب دیکھا اتنی رسموں کو ادا کرنے کے لیے خزانہ کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، دولت کہاں سے آئے گی، جبکہ شریعت کے اندر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح کرتے ہیں کہ سادگی سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نکاح کرتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا اور صحابہ سے یہ کہا کہ اپنے اپنے گھر کے اندر جو کھانا بنا ہوا ہے وہ لے کر کے آ جانا، آج صفیہ کا ولیمہ ہے اور میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ولیمہ کر رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں جو بنا ہوا ہے لے کر کے آئیے، ساتھ بیٹھ کر کے کھا لیں گے اور یہ ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ آج ہمارا ولیمہ کیا ہے؟ ہمارا ولیمہ رسموں کا پلندہ بنا ہوا ہے، گناہوں کا پلندہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہم نے ولیمہ بنا لیا ہے۔ آج ہم ولیمے کے اندر رسموں کے ساتھ میں کتنی خرابیاں، کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا برباد ہوتا ہے، اور ہمارے کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، مویشیوں اور جانوروں کی طرح ہوتا ہے، اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سنت رسول کو ادا کر رہے ہیں، بلکہ ایسے لوگ سنت رسول کا جنازہ نکالتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ کر کے دکھائیے۔ ہاں اگر کوئی کرنے لگے تو اس کے اوپر انگلی اٹھ کر کے یہ کہا جائے گا کتنا کنجوس اور خسیس ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آئے گا کہ اگر اس کے دسترخوان پہ جا کے کھانا ہے تو اپنے گھر بیٹھ کے نہ کھا لے، کیوں ہم اس کے گھر میں جائیں گے، کیا ضرورت ہے کہ ہم تھکے بھی ہیں۔ لیکن آقا کی سنت کو نہیں دیکھنا ہے، آقا کی سنت کو نہیں دیکھنا ہے، ہمارا کام یہ ہے جو آقا نے کہہ دیا بس اس کے اوپر آمنا و صدقنا، ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے بس ایمان کا تقاضا یہ ہے، آقا نے جو کہہ دیا وہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر دیکھیے، ایک صحابی رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں نکاح ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کون مجھ سے نکاح کرے گا، کالا ہوں میں، جس کے پاس بھی پیغام نکاح بھیجتا ہوں مجھے ریجیکٹ کر دیتا ہے، مجھے منع ہو جاتی ہے، میں تو تھک گیا ہوں، اب مایوس ہو گیا ہوں کہ اب میرا کہیں نکاح نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے۔ یہ صحابی رسول سوچ میں پڑ گئے کہ جس کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں اس کی لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر سب سے حسین و جمیل لڑکیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور میں وہ ہوں کہ کمتر لڑکیاں بھی مجھے دیکھ کر کے اگنور کر دیتی ہیں، ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اگر میں وہاں جاؤں گا تو اور ایک غم میرے دل کے اوپر لگے گا، وہاں سے تو منع ہونا یقینی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، منع نہیں کر سکتا ہوں، جانا ہے۔ یہ دیکھیے ہم بھی رسول کے امتی ہیں، ہم بھی رسول کے شیدائی ہیں، اسی کا نام لینے والے ہیں، اور ہم اپنے رسول کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول حضور کی مجلس سے اٹھتے ہیں اور خرامہ خرامہ اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اور ذہن کے اندر یہ یقین ہے کہ وہاں سے بھی منع ہونا ہے، لیکن اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے آقا کا حکم ہے کہ وہاں جا کر کے پیغام نکاح، بس میرا کام تو وہاں تک بات پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، منوانا نہ منوانا یہ اللہ کا کام ہے، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، چلے گا، یقین ہے کہ انکار ہوگا۔ جا کے دستک دی ہے،
اندر سے بڑے میاں وہی صحابی رسول نکل کے آتے ہیں. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ سلام کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے پیغام لے کر کے بھیجا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ان شخص کی پیشانی کے اوپر شکن پڑ جاتی ہے, چہرے کے اوپر جو مسکان ہونی چاہیے تھی سخت ہو جاتا ہے, اور اسے دھتکار کر کے بھگا دیتے ہیں. تیری ہمت کیسے ہوئی؟ نہ جانے کیا کیا ان کو کہا. جو وہ سوچ کر کے جا رہا تھا وہ ہو گیا. اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہاں تو ہونا بھی یقینی تھا. یہ واپس دبے قدموں سے واپس ہوتے ہیں. یہ الفاظ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص نے اس کے باپ کو کہے تھے, وہ لڑکی جس کے لیے کہے گئے تھے پیچھے کھڑی ہوئی سن رہی تھی. جب باپ دروازہ بند کر کے واپس مڑتا ہے تو بیٹی پوچھتی ہے کہ ابو جان کون تھا؟ کہا تھا کوئی مردود. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ معیار کا ہے یا نہیں ہے, بس یہ کہنے آیا تھا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اپنی شکل نہیں دیکھی, میری بیٹی کے لائق نہیں ہے. تو بیٹی کیا کہتی ہے کہ ابو جان آپ اس کی شکل کو نہ دیکھیے, آپ اس کے آنے کو نہ دیکھیے, اس کی باتوں کو نہ دیکھیے, بلکہ یہ دیکھیے کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے. ابو جان آپ اس کو نہ دیکھیے کہ یہ کیسا ہے, بلکہ یہ دیکھیے کہ کس کا پیغام لے کر کے یہ آیا ہے. میں راضی ہوں اسی شخص سے نکاح کرنے کے اوپر, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی ہوں. یہ ہے, یہ نہ دیکھا جائے کون کیا کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کہے گا, یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آ گیا تو آمنا وصدقنا, سر جھکا دینا چاہیے. یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام. لیکن آج ہم اسلام اور ایمان کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں, اپنی عقل سے دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. شادیوں کے اندر ہزاروں رسمیں کرتے ہیں, اگر کسی ایک رسم کو منع کر دیا جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ ملا میں جانتا ہوں اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں, ہمارے پاس فتویٰ دینے کے لیے آ گیا ہے. مجھے پتا ہے کتنی ساری چیزیں ہیں, ہاں سب معلوم ہے, یہ کہہ کر کے ہم اگنور کرتے ہیں. نہیں, آپ اس کو نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ وہ بات کس کی کہہ رہا ہے, وہ پیغام آپ کو جو دے رہا ہے وہ کس کا پیغام دے رہا ہے. وہ رسول کا پیغام دے رہا ہے, وہ رسول کے معبود اللہ کا پیغام دے رہا ہے. آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے, اس کو نہ دیکھو وہ کیسا ہے. آج ہمارے اندر خرابیاں یہی ہے. ہم مسلمان تو ہیں, اوپر سے ہمارا اسلامی لباس ہے, اسلامی چال ہے, لیکن اندر سے ہم سیاہ, اندر سے ہم کالے, اندر سے ہم ایمان سے خالی نظر آتے ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ کے یہاں قابل گرفت ہوں گے. ان ایمان والوں, ان مسلمانوں کو بھی اپنی کیفیت, اپنی حالتوں کو سدھارنا ہے, ورنہ تو اللہ کے یہاں پکڑ ہونی ہے. ان الذین آمنوا, دوسرے لوگ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل اور اچھے عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں, رب کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں, اپنی نہیں چلاتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ, ایسے لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. اللہ رب العزت مخلوق کو جانتے ہیں, مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی تو مثال سے سمجھ میں آ جائے گی. اگر ایک نابینا ہے اور ایک بینا ہے, دونوں کو راستے پر چھوڑ دیا جائے, سامنے گڑھا ہو تو نابینا آدمی اس کے اندر گر جائے گا, اور بینا آدمی جو ہے وہ اس سے بچ کر کے قطر کر کے چلا جائے گا. ایک وہ ہے جو بہرا ہے, ایک وہ ہے جو سننے والا ہے. آپ نے اس کو بتلا دیا سامنے گڈھا ہے,
تو جس نے آپ کی بات کو سن لیا وہ اس سے بچ کر کے چلا جائے گا، اور جس کے کانوں کے اندر آپ کی آواز ہی نہیں گئی ہے وہ سامنے جا کر کے گڈھے میں گر جائے گا۔ کم عقل والا بھی جانتا ہے کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بہرا اور بغیر بہرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں کل اعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ آپس کے اندر برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم غور کر لو، وہ لوگ جو توحید کو ماننے والے ہیں وہ بینا ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، اور جو اس کے انکار کرنے والے ہیں وہ نابینا ہیں، اندھے ہیں، وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، سننے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ کہا کہ یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے ہمارا رسول کوئی پیغام دے رہا ہے تو آپ دیکھو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جیسے بینا نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی اہل ایمان اور غیر اہل ایمان برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حل یستویان مسئلہ لا کر کے بتا دیا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو افترا باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ کا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، تو گواہی دیں گے وہ لوگ جو گواہی دینے والے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالمین کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، ظالمین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر کمی۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی ہے آخرت کا انکار کرنے والے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں تھکا سکتے ہیں زمین کے اندر بھاگ کر۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ یضاعف لهم العذاب، دوگنا ہے ان کے لیے عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ لوگ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا خسارہ کیا اور یہ گمراہ ہو گئے، اس چیز گمراہ کر دیا اس چیز کو جو جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شبہ آخرت کے اندر یہ نقصان میں ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی دکھلاتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال ان دونوں فرقوں کی ایسی ہے جیسا کہ نابینا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، سو تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔